ماہ میں آتی ہے یعنی شعبان المعظم، خود اس ماہ کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان اور رمضان میں کبھی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں ہی روزہ رکھتے تھے، کبھی تو پورے شعبان روزہ رکھتے تھے، کبھی شعبان میں کچھ دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے کے ساتھ ملا دے، یعنی رمضان المبارک کی طرح شعبان میں ہی لگاتار روزہ رکھیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تیاری رمضان میں کرتے تھے۔ شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کرتے کہ وہ کسی اور ماہ میں اتنا اہتمام نہ کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کے چاند کی اچھی طرح دیکھو تاکہ رمضان مبارک کے روزے میں کوئی فطور نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی لفظوں میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر میں اتنی برکت دے کہ میں رجب اور شعبان کے مہینے گزر کر رمضان مبارک کے روزے میں فیوز و برکات سے مالامال ہو سکے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات بڑے فضائل و برکات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک بار میں نے شعبان کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں نے تلاش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے عائشہ کیا تو سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اسی رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرمائیں گے اور قبیلہ بنی قبل کی بکریوں کی والوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش عطا فرمائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، احادیث کریم میں شب برات کا موقع پر صرف 3 کام کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قبرستان پر جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت اور احسان ثواب کیا جائے۔ 2 یہ ہے کہ اسی رات عبادت کی جائے، یعنی نوافل ذکر قرآن تلاوت قرآن میں رات گزاری جائے۔ سوم یہ ہے کہ دوسری رات روزہ رکھی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں